اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے نیا ہجری سال۔ ہجری سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ دونوں مہینے اسلام میں آن اور حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، 4 مہینوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ اس سے محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے یہ احترام جاری رکھا۔ اس مہینے میں جنگ و جل ممنوع ہے اور اسی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہتے ہیں۔ اس مہینے کے شروع سے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی نئے سال کے آغاز ہی سے قرآن پاک کی اس آیت کا وظیفہ کرنے سے اتنی دولت آئے گی کہ آپ نوکری کرنا بھول جائیں گے۔ نئے سال کے آغاز میں یا کچھ دن پہلے ہی سے قرآن پاک کی اس آیت کا وظیفہ کرنے سے اتنی دولت آئے گی کہ آپ نوکری کرنا بھول جائیں گے۔ 30ویں پارے کی ایک سورت جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے، اس کی ایک آیت کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ یہ وظیفہ اس قدر طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے کیسے آپ کو مالا مال کر دیتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق بڑھانے کے لیے بہت سے وظائف تو آپ نے سنے ہیں اور کیے بھی ہیں، لیکن کیا رزق بڑھانے والی نیکیوں کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب وحی فرمائی، اے آدم، تیری اولاد میں سے جو شخص بھی یہ دعا کرے گا میں اس کے غم کو، اس کی تنگی کو دور کروں گا اور اسے وہاں سے رزق دوں گا کہ اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ دنیا اس کے پاس بھاگ بھاگ کر آئے گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہوگا۔ سورۃ حجر کو لکھ کر پاس رکھنے والے لوگوں کی نظر میں محبوب ہوگا، اس کے کاروبار میں ترقی اور روزی میں برکت ہوگی۔ تو دیکھیے قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک سورت اپنے اندر ڈھیروں برکتیں رکھتی ہے۔ اسی طرح سورۃ دہر کے بارے میں فرمایا، اس کو بکثرت پڑھنے سے علم و حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، اور 75 بار پڑھنے سے روزی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ اللہ کریم کا ذکر کرنا یعنی خالق حقیقی کو یاد رکھنا، اس کی تسبیح بیان کرنا بھی رزق میں ملنے کے اسباب ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے، اس لیے سب مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، روکنے والوں کے مال کو تلف کر۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو اسی حدیث مبارکہ کے تحت آپ لوگوں پر اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صورت، ہر آیت میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ
سورت کوثر کو ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیجئے، جتنی زیادہ ہو سکے پڑھ لیں اور اپنے مقاصد کو سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تمام مقاصد بھی بہت جلد پورے ہوں گے اور اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں سال کے شروع ہی سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور سارا سال آپ کی زندگی خوشگوار طریقے سے گزرے گی انشاءاللہ۔ اس سورت کو ہر نماز کے بعد پڑھنے سے آپ کی ہر قسم کی پریشانیوں، بیماریوں، حاجتوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ سورت کوثر کا لاجواب وظیفہ زبردست وظیفہ ہے، جس کے فوائد نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے۔ قرآن مجید کی اس سورت کا وظیفہ کرنے سے اتنی دولت آئے گی، اتنی کامیابیاں، اتنی خوشیاں نصیب ہوں گی کہ آپ نوکری کرنا بھول جائیں گے۔ سورت کوثر کے وظیفے سے آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا کریں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس سورت کو ہر نماز کے بعد اپنا وظیفہ بنا لیں۔ جیسا کہ نیا سال ہجری شروع ہونے والا ہے، اس لیے اس سورت کی رحمتیں اور برکتیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے آج ہی سے ہر نماز کے بعد اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آج ہی سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی رحمت، اس کی برکت اور اس کے اثرات آپ کی زندگی پر اثر ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہر کام میں آپ کو برکت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وظیفے کی برکتیں آپ کی زندگی پر، اس کے اثرات مرتب ہوں اور آپ کو خوشحالی نصیب ہو اور پیارے نبی کے صدقے پیاری پیاری امت کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔